میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے کارواں بڑھتا چلا گیا. ان ولیوں نے ہمیں یہی پیغام دیا جو نبی کی آل ہے, نبی کے وفادار ہیں, نبی کے جانشین ہیں, انہوں نے تعلیم ہمیں دی. ہم نفرتوں کو مٹائیں, ہم محبت کو اجاگر کریں اور ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں, ایک دوسرے کی محبت کا جذبہ پیدا. یہ بڑھیا تھی وہ اللہ کی مندی سرکار میں کچرا ڈالتی تھی, اپنے زندگی جانوں کا بھی کچرو اوپر سے کچرا رات کو ڈالتی تھی اور اللہ کے نبی جا کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی آئے تو راستہ صاف, کچرا نہیں کھاتے ڈالتی تھی کھاتے. تو سرکار نے ابو بکر سے پوچھا کہ وہ بڑھیا آج کل نہیں ہے جو کھانتے اچھاتی تھی. تو سرکار نے ابو بکر کا سرکار پتا نہیں کیا چھوڑو یہ اسلام, یہ آپ کے نبی کا خزانہ, جس خزانے کو ہم بھولتے جا رہے اور دشمن اس پہ قبضہ کر رہا, وہ قبضہ کر رہا. ابو بکر نے کہا سرکار وہ بڑھیا بیمار, سخت بیمار, اور اس کی اولاد نہیں ہے تو دور کا کوئی رشتے دار ہے وہ اسے پانی اور خیر خبر دیتا ہے, مگر بڑھیا سخت بیمار ہے آخری پہ. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس کا کام اس کو سلامت رکھے, ہمارا کردار ہمیں مبارک ہو. اے ابو بکر چلو ہم اس کی مزاج پرسی کریں گے, کیونکہ میں نے اپنے امت کو پیغام دیا ہے کہ جو مسلمان اپنے بھائی کو جا کر کے مزاج پرسی کرتا ہے, حاجی صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ اسپتال میں آئے ہیں, اب بخار اترا کہ نہیں اترا, تو میرے رسول رحمت سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مزاج پرسی کرنے جاتا ہے, یہ میری تعلیم ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے ایک ایک قدم پہ اللہ اس کو انعام عطا فرماتا ہے, ایک ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے. اگر 1000 قدم اٹھا کے آپ کسی تھانے میں جائیں گے کہ میں جا کر کے پٹھان صاحب کو پوچھوں, چودھری صاحب کو پوچھوں یا فلاں کو پوچھوں, 1000 قدم اٹھائے تو 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 1000 نیکیاں عطا ہو جاتی ہیں. آپ آزاد طواف کرنے نہیں گئے, آپ ماں کے قدم چومنے نہیں گئے, آپ اپنے مرشد کی زیارت کرنے گئے, آپ صرف بھائی کی مزاج پرسی کریں گے. کئی بار کو آپ کی طبیعت کیسی, کیوں گئے کہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے, میرے نبی کا حکم ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جو اس کامیت کے لیے وہاں جاتا ہے اللہ اس کے قدم کے مطابق اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اتنی اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اے ابو بکر میرے حکم پہ عمل کب کریں گے, میں خود پہلے جاؤں گا جبھی تو عمل کریں گے. اس لیے بڑھیا چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو, مگر وہ بیمار ہے تو میں اس کی طبیعت پوچھنے چلوں گا تاکہ میری امت کو میری زندگی کا سلیقہ نظر آ جائے کہ نبی نے جب دشمنوں کی مزاج پرسی کی تو ہم اپنے بھائیوں کی تو مزاج پرسی کریں. ہم کب تک نفرت میں جیتے رہیں گے. یہ کمپنی ٹاپو کیس کر رہی ہے, روز اکھاڑے ہندوستان پورے کو اکھاڑوں سے بھر دیا اور ہم سو رہے. یہ اکھاڑے کس لیے, یہ لکڑیاں کیوں سکھائی جا رہی, یہ تلواریں کیوں سکھائی جا رہی, گولیاں 3 مہینے کا یہ فوجی, بھائی 3-6 مہینے کا فوجی کیوں جمع کر رہے اور کرو آپ وہ تلوار وہ دکھتی ہے وہ 3 مہینے کا جاؤ بیٹا کرے گا. یہ تو قبول کر دے تاکہ ان بھائیوں کو صاحب یہ پتنی صاحب ہم کو نہیں سمجھتے. خدا نے عقل کس لیے دی, آپ کا رب قرآن میں فرماتا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے زمانے میں جینے والوں اب ہوا کا رخ دے کر کے عقل پیدا کرو کہ اللہ کی مخلوق کی طرح جانے, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کب ایک, ہمارا باپ ایک, ہماری ماں ایک, ہمارا قرآن ایک, ہمارا کلمہ ایک, ہمارا رسول ایک, ہمارا قبرستان ایک, ابے یار ہمارا مکہ بھی ایک, ہمارا مدینہ بھی ایک, سب ایک ہے. ہم دو کیوں بنے, دو کا تصویر الٹا تصور ہے, یہ اونچا یہ نیچ ہے. اسلام کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. سید ہے تو یہیں بیٹھے گا اور میراثی ہے تو یہیں بیٹھے گا. اگر سید پڑھا لکھا نہیں ہے جو نبی کا دست جگر ہے اور میراثی عالم ہے تو سید نماز نہیں پڑھائے گا, میراثی نماز پڑھائے گا. رسول اللہ نے فرمایا احق الامام احق الامہ اقرأہم, جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہی تمہاری امامت کروائے گا. اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ عزت علم کے پیچھے ہے, نسل کے پیچھے نہیں. وہ سید ہے, آل رسول ہے, ہماری آنکھوں کا نور ہے, دل کا سرور ہے, مگر اس کے پاس علم نہیں. وہ یہ بیچارہ ڈھول بجانے والا ہے مگر عالم دین ہے, تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اسلام یہی کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کا فتویٰ آ گیا, یہ محبوب آپ ان کو بتا دو, کوئی بڑا مجھ سے بڑا نہیں ہوتا
ہوتا ہے جس کے دل میں میرا خوف زیادہ ہے، میرا عشق زیادہ ہے، میرا درد زیادہ ہے، میری عظمت کو سمجھتا ہے، میرا سجدہ کرتا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ قرآن کا فیصلہ، قرآن کا فیصلہ۔ میرے نبی نے کہا کہ ابو بکر میں اپنی امت کو تعریف دوں گا کہ بیمار کے پوچھو، بیمار کی طبیعت پوچھو، بیمار کے حال پوچھو، اس کی عادت کرو، تو اگر میں خود نہیں کروں گا تو میری امت کو طریقہ کیسے ملے گا؟ اے ابو بکر میں پہلے خود عمل کرتا ہوں، پھر اپنی امت کو اس کا راستہ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ کے چلو۔ وہ بڑھیا چاہے کانٹا بچھائے چاہے پھول برسائے، یہ اس کا کام ہے، مگر محمد عربی اللہ نے ان کو لقب دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ مکے یا مدینے کے رحمت نہیں ہیں، ابو بکر و علی کے لیے رحمت نہیں ہو میرا پیارا، آپ ابو بکر علی کے لیے بھی رحمت ہو اور ابو جہل ابو لہب کے لیے بھی رحمت ہو۔ جتنی خدا کی خدائی ہے میرا مصطفیٰ سب کے لیے رحمت ہے۔ قرآن نے فرمایا حبیب میں عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا ہوں، آپ ان کے بیچ میں جگہ بار ہے، آپ اس میں ٹھہرے ہوئے، اگر آپ نہ ہوتے تو ان مکے والوں کو بھی جلا کے کھا کر دیتا۔ تو کافروں کو پتا چلا تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ شکر، کہا کہ نہیں ہم کو بھی نبی سے صدقہ ملا، تم کو کلمہ ملا ہے، ہم کو امن ملا ہے، اگر نبی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برباد کر دیتا۔ تو نبی کی رحمت تمہارے بھی کام آ رہی ہے، تو نبی کی رحمت ہمارے بھی، میرے نبی جو نبی سب کے لیے رحمت ہو ان کا اخلاق بھی تو سب کے لیے نمونہ ہوگا، سب کے لیے نمونہ۔ اب نبی پاک نے ابو بکر کو لیا اس گڑیا کے پاس، وہ کہاں سے ڈالتے بتاؤ کیسا تھے آپ؟ ہم کمزور انسان ہیں، اپنی ہلکی سی کوئی غلطی کر لیتا ہے تو غصہ نمازوں کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، غصہ کرنا شیطان کا کام ہے اور غصہ پینا نبیوں کا کام ہے۔ اب آپ کو کدھر جانا ہے یہ غور فرما لیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ غصہ پینے والا اللہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، قرآن کہتا ہے جو غصہ پی لیتا ہے اور مخالف کو معاف کر دیتا ہے جنت میں پہلے وہی جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ غصہ پینے والا اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کرنے والا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، قرآن کا فتویٰ، رب کا فیصلہ۔ لہٰذا اے ابو بکر چلو، دنیا کا کام دنیا کو مبارک ہے، میرا کام مجھے ہوا، میں اس کی طبیعت پوچھوں گا، اس کی مدد کروں گا، 2 پیسے کی، پانی کی، کھانے کی، پینے کی اس کا کوئی نہیں ہے تو میں کروں گا۔ ابو بکر وقت آدمی کے سرکار کرو۔ اب اللہ کے نبی پوچھ کے اس دنیا کے گھر چلے گئے، یہ مکے کا واقعہ، تو ایک کسی عزیز کی بیٹی وہاں بچے کھڑی رہتے، سمجھدار اس نے دیکھا کہ جانتے تھے سب اللہ کے نبی، وہ بھاگی بچی گئی گڑیا سے، کہا کہ اللہ کے نبی آئے محمد مصطفیٰ، تو گڑیا رونے لگی کہ مجھے پار لیا ہے کیونکہ عمر بھر میں نے بدتمیزی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، تو رونے لگی۔ کہا بیٹی کو میرے کو بچانے والا تو ہے ہی نہیں میرے گھر میں کوئی، سرکار آئے میرے نبی کو قربان جاؤ خدا، کہا وہ گڑیا میں نے سنا ہے تیرے اولاد نہیں ہے، جس کی اولاد نہیں ہے محمد اسی کے اولاد، یہ مجھے بتایا اس کی دشمنی کے حد ہو گئی، وہ نبی اس کو بیٹا بن کے خدمت کرنا چاہتے۔ خدا کی قسم دنیا میں یہ جذبات انسان بھی نہیں ملے گا، یہ بے مثال جوہر ملے گا تو مدینے والے سرکار بھی نہیں ملے گا۔ میں نے سنا تیری اولاد، جس کی اولاد ہوتی ہے محمد اسی کے لیے۔ اب یہ نہیں پوچھا کہ تو کون تھی، کون کھاتے کتنے، یہ کھاتا چھوڑ، تجھے درد کیا وہ دوا ہے، بڑی ماں فکر مت کرنا، جس کی کوئی اولاد نہیں محمد عربی اس کے لیے حاضر۔ آپ کو پانی چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، دوا دارو چاہیے، آپ بتاؤ میرے ساتھ ابو بکر ہے، میں تیرا سب کام، وہ کوئی درد کہ میری دشمنی کی حد ہوگی اور مدینے والے کی محبت کی حد ہوگی۔ اس نے کہا سرکار یہ میری بیماری کی دوا کو بات نہیں کرنا، میری روح کی دوا پہلے کرنا، میری عمر گزرگی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میری غلطیوں کی حد نہیں اور آپ کی رحمتوں کی حد نہیں۔ اب میں پڑھتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کیا میرا یہ کلمہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی پاک نے کہا بھیا جو مسلمان سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا اسلام
اسلام کے اندر آ گیا، اسے پہلے جتنے گناہ کے ساتھ کرنے کی آسان دوسری پڑھیے کرنے کی آسان کی اتنی برکت رکھی ہے کہ پہلے والے سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا۔ ہم اسلام کو یہ جیسے اس کی محفلی تماشے کے لیے نہیں ہے، حالات والا آپ بچا آپ کو دعوت دینا ہے اور آپ بلوا اس کے لیے کوئی نہیں آتا۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم دین سیکھ